پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، واقعہ کربلا کو تحریک حقوق انسانی بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ میں نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آل آف اے سڈن ایک دم سے اچانک یہ واقعہ رونما ہو گیا۔ میں جو ہماری یہاں پہ عالمہ ہیں سیدہ شہربانو والا جاہی، سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اس کا جو تاریخی تناظر ہے وہ تھوڑا سا بیان کریں لوگوں کے سامنے کہ کیا یہ اچانک ہو گیا یا یہ ویل پلانڈ تحریک تھی؟ ایکچولی پہلے تو میں ایک بات کی تصحیح کر دوں، آپ نے بہت خوبصورت لفظوں میں کہا کہ عالمہ میں ایک طالب علم ہوں اور یہ میری لرننگ کا ایک سفر ہے، اور اس سفر میں میرے ساتھ اور بہت سارے لوگ شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ میرے لیے بڑی فخر و خوشی کی بات ہے۔ ہم تاریخ کے طالب علم کی طرح ہی اگر چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں تو ہم ایک بیٹر پرسپیکٹیو سے اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ ویری ٹرو۔ کربلا کا واقعہ اور تحریک یہ ہر دور کے انسان کے لیے نئے وسٹاس کو اوپن اپ کرتا ہے، اور ہر دور کا انسان اس کو اپنے ذہن سے اور اپنی عقل سے اور اپنے ایک جس طرح چیزیں ترقی کرتی ہیں، پروگریس کرتی ہیں، اس طرح ہر دور کا ذہن بھی پروگریس کرتا ہے۔ تو وہ جس بھی اینگل سے دیکھتا ہے اس کو ایک ڈفرینٹ اس کا پرسپیکٹیو نظر آتا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ بالکل کوئی نی جرک ریئیکشن نہیں تھا کہ اچانک واقعہ ہو گیا۔ دیکھیے، اس کا بڑا پرانا، بہت ہی پرانا ہسٹوریکل تاریخی پس منظر ہے۔ پیغمبر اسلام جب مکے میں داخل ہوتے ہیں فاتح کے طور پر، اور فتح مکہ کا عظیم و شان واقعہ، تو اس وقت ابو سفیان کے وہ الفاظ جو اس نے آپ کے چچا جناب عباس کو کہے کہ آج تو تمہارے بھتیجے کو بہت بڑی بادشاہی اور سلطنت مل گئی، تو انہوں نے کہا کہ نادانی کی انتہا ہے کہ تم اس نبوت کو بادشاہی اور سلطنت سمجھتے ہو۔ تو اس وقت ایسا ہوا کہ جو بالکل ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ لوگوں نے یہ دیکھا کہ اب ہم کنفلکٹ تو لے نہیں سکتے اسلام کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ یا پیغمبر اسلام کے ساتھ، تو کیوں نہ ہم ان کی پارٹی میں شامل ہو جائیں، جیسے ہمارے یہاں آج کل ٹرینڈ ہوتا ہے۔ آج بھی ہوتا ہے اور آج کل ہو رہا ہے۔ ہاں، کہ جو بھی بڑھتا ہوا یا چمکتا ہوا آگے بڑھے تو سب کہتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھیوں سمیت آپ کی پارٹی میں، آپ کی قیادت پر ہمیں اعتبار ہے اور ہم آپ ساتھیوں سمیت آپ کی پارٹی میں شامل، چاہے آج سے 1 مہینہ یا 1 سال پہلے تک آپ ان کو گالیاں بھی نکالتے ہوں، برا بھلا بھی کہتے ہوں، مگر یہ ایک ریاکشن ہے۔ دیکھیے، بہت پرانی ایک بات ہے، جب پیغمبر اسلام کو کفار قریش نے روکنے کی کوشش کی تھی اور آپ کے چچا جناب ابو طالب کے پاس شکایت لے کر گئے تھے کہ ان کو روکو، اور جو مال دولت یہ سب کو چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں، تو جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ اے چچا، اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنے اس مشن کو ترک نہیں کروں گا۔ تو اس پر جو ان کا ایک سردار تھا عتبہ، اس نے کہا کہ اب اس کے حال پر اسے چھوڑ دو، اگر یہ ناکام ہو گیا تب بھی ہمارا کوئی نقصان نہیں، اور اگر کامیاب ہو گیا تو اس کی کامیابی میں قریش کا حصہ ہوگا۔ اور حقیقت میں ہم نے تاریخ میں یہی دیکھا کہ قریش نے اسلام کو ایک مذہبی ڈسپلن کے طور پر قبول نہیں کیا، انہوں نے اسے ایک سوشیو پولیٹیکل ڈسپلن کے طور پر قبول کیا۔ ریلیجیس ڈسپلن اور مذہبی ڈسپلن کے طور پر اگر کسی نے اس اسلام کو قبول کیا تھا تو وہ مدینے کے انصار تھے۔ لیکن لیٹر آن ہم نے تاریخ میں یہ دیکھا کہ ان کا تو رولنگ ایلیٹس میں کوئی شمار ہی نہیں تھا، ان کا تو کوئی شیئر ہی نہیں تھا، سارے رولنگ ایلیٹس تو وہ مکے کے ہی لوگ تھے اور قریشی تھے، تو وہ ایک ایرسٹوکریسی ڈیولپ ہو گئی، اور انصار جو ہے وہ ان کے ماتحت اور ان کے رعایا بن کر رہ گئے۔ اور پھر تاریخ کی ڈیولپمنٹ میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بنی امیہ کا فتح شام کے بعد ایک اسٹیک کریٹ ہو گیا، پہلے یزید بن ابو سفیان، پھر معاویہ بن ابو سفیان، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو موروثی سلطنت کے طور پر چلانا شروع کیا، اور پھر چونکہ انہوں نے اس کو ایک سوشیو پولیٹیکل ڈسپلن کے طور پر لیا تھا، مذہب اور اسلام کے ساتھ بنی امیہ کی کوئی وابستگی نہیں تھی، وہ اپنے اسی پرانے، بلکہ اگر تاریخوں کو ایکسپلور کیا جائے، ہم اس بات کو بار بار کہتے ہیں کہ ایک اندھیری گلی میں آپس میں ایک دوسرے کو مارنے کی بجائے ہمیں چاہیے ہے کہ ہم تاریخ کو ایکسپلور کریں اور اس میں جائیں اور دیکھیں کہ ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے اسی تاریخ میں کہ جب یہ بنی امیہ کو اسٹیک دیا گیا تو ان کو ریلیجن سے کوئی اتنا زیادہ لگاؤ اور محبت نہیں تھی، وہ اسے موروثی، اور وہ جو
اس رسالت میں یا اس کامیابی میں اپنا حصہ کارو آؤٹ کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے اپنا حصہ کارو آؤٹ کیا. مٹیریل جو انٹرسٹ ہوتے ہیں آپ کے، جو آپ کے اپنے پرسنل انٹرسٹ ہوتے ہیں، بالکل ان کو دیکھا. وہ اس کو بالکل موروثی سیاست اور ریاست کے طور پر اس کو چلانا چاہتے تھے، اور انہوں نے چلایا اور بڑا ان کا اسٹیک کریٹ ہوا. تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کا جو کنسرن تھا وہ اسلام قبول کرنا نہیں تھا، مگر صرف اور صرف وہ جو ایک بادشاہی یا ایک مضبوط پارٹی میں شامل ہونا ان کا بالکل مقصد. دیکھیے جناب علی مرتضیٰ کی جب شہادت ہوتی ہے جناب امیر کی، تو جب شام میں سیریا جس کو کہتے ہیں اس میں خبر پہنچتی ہے، تو آپ مسجد میں شہید کیے گئے، تو لوگوں نے حیرانی سے پوچھا کہ علی نماز بھی پڑھتے تھے. جسٹ امیجن اس طرح کا امپریشن کریٹ کر دیا گیا. یہ ایک ایسا پردہ ڈالا بنی امیہ نے صحیح اپنی اس موروثی سلطنت کو بنانے کے لیے، اسلام، حجاز اور باقی عربین پیننسولا کے درمیان میں، کہ تاکہ وہ پردے سے جو حقیقی اسلام اور پیغمبر اسلام کا جو گھرانہ یا ان کی جو تعلیمات ہیں وہ اس کے قریب نہ آئیں. تو لہٰذا وہ ایک آئرن کرٹن پڑا رہا. اب اس آئرن کرٹن میں آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ اس کو ایز اے پولیٹیکل ڈسپلن لیں گے، ان کو دین کے باتوں سے کیا دلچسپی، اور دین چاہے وہ جناب آدم کا ہو یا نوح کا ہو یا موسیٰ کا ہو یا عیسیٰ کا ہو یا جناب ابراہیم کا ہو یا ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو، دین ایک ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. اور اس دین کی جو روح ہے وہ عدل اور انصاف ہے. تو اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اچانک کوئی چیز رونما ہو گئی اور ان کو خیال آیا کہ یہ غلط ہو رہا ہے. یہ پرپیچول ڈیکیڈز کے ساتھ یہ چیزیں دہرائی جا رہی تھیں. اور ان کو اچھا اب چونکہ وہ اتنے طاقتور بن چکے تھے بنی امیہ کہ ان کو ہلانا اب کسی کے اختیار اور ان کے ریسورسز میں تھا نہیں. یعنی اب ایسا کانفلکٹ نہیں ہو سکتا تھا جیسے آپ آرمڈ کانفلکٹ کہیں یا جنگ و جدل کا کانفلکٹ کہیں، کہ ان کے پاس سرمایہ، ریسورسز، ٹریڈ کا پیسہ، لشکر، بہت کچھ ان کے پاس ہو چکا تھا اور بہت طاقتور بادشاہ بن چکے تھے. اب دیکھیے نا، جناب عبداللہ ابن عمر نے بھی مخالفت کی جب معاویہ نے یزید کو اپنا جانشین بنانا چاہا اور اس کی انہوں نے پرچار کیا. عبد الرحمن ابن ابو بکر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، ان سارے لوگوں نے مخالفت، لیکن کسی کے پاس وہ ریلیجیس اتھارٹی نہیں تھی جس اتھارٹی کے تحت وہ ایک ایسا کانفلکٹ. اچھا، اور یہ جو آپ باتیں بتا رہی ہیں نا، مجھے لگتا ہے کہ ہماری آج کی یوتھ کو یہ تاریخ سے واقف ہونا بہت ضروری ہے، بیکاز تاریخ سے واقفیت جو ہے انسان کو صحیح راستے کے اوپر اور حق اور باطل کی پہچان بھی کرواتی ہے. یہاں پہ ہمیں بریک کے لیے رکنا ہے. بریک سے واپس آئیں گے. جو ٹاپک آج ہمارا ہے اور جو ہمارے سامنے سیدہ شہر بانو والا جاہی ڈسکس کر رہی ہیں اور جو گفتگو کر رہی ہیں، اس کو آگے بڑھائیں گے آفٹر دا بریک.